رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت، کچھ خادم، کچھ غلام آئے تھے۔ حضرت فاطمہ جو اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی، اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے لاتی، سارے کام کرتی، جسم پر نشانات بن چکے تھے کام کر کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا سے آپ بھی ایک غلام لے لو، گھر کے اتنے کام کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے لحاظ سے تمام عورتوں کی سردار ہیں، اتنی حیا تھی کہ اپنے گھر میں اپنی بابا سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ویسے ہی گھر لوٹ آئی۔ گھر میں آ کے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہم عمر تھیں، اس لیے آپس میں گپ شپ بھی تھی، آپس میں گپ شپ گفتگو اور آپس میں یارانہ دوستانہ ان دونوں کا تھا۔ ماں بیٹی تھی، سوتیلی ماں تھی، لیکن ہم عمر ہونے کی وجہ سے آپس میں گپ شپ تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی غلام لینے کے لیے، لیکن حیا کی وجہ سے آپ کو کہہ نہ سکی۔ رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا ایسے ہی اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور دونوں سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور کہا کہ اے فاطمہ بیٹی، آپ میرے گھر آئے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا جی بابا جان، میں آپ کے پاس آئی تھی۔ کیوں؟ ایک غلام لینے کے لیے، گھر کے کام بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے ان خادم و غلاموں سے بہتر ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جی حضور ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب آپ بستر پر جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، یہ آپ کے لیے ان خادم و غلاموں سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ واللہ موت تک کبھی ہم نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی۔ یہ ہوتی ہے کسی ذکر اور تسبیح کی قدر۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنگ صفین اور فلاں جنگ میں بھی نہیں چھوڑی؟ کہا واللہ اس وقت بھی ہم نے نہیں چھوڑی۔ تو میرے بھائیو، ذکر کا آپ کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اپنے لیے سارا دن ذکر کیا کریں، اور جو بندہ مسنون اعمال کرتا ہے، مسنون اذکار کرتا ہے، صبح سے شام تک، نماز کے، سونے کے، جاگنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، نکلنے کے، کھانے کے، پینے کے، ملنے کے، جانے کے، راستے کے، ہر قسم کے اعمال وظائف وہ پڑھتا ہے، اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا، اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جادو جب بھی اثر کرتا ہے اس وقت اثر کرتا ہے جب آپ بغیر وضو کے ہوں یا جب آپ ذکر نہ کر رہے ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔